بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، شعبان کے مہینے کی آمد ہے۔ یہ مہینہ اس لحاظ سے بہت ہی مبارک ہے کہ اس مہینے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کی اور فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس سے قبل جو رجب کا مہینہ گزرا فرمایا یہ اللہ کا مہینہ، اور اس کے بعد جو رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا اس کے بارے میں فرمایا یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے زیادہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ فرضی روزوں کا آنے والا ہے تاکہ عادت بن جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں روزے رکھنے بہت ہی محبوب تھے، آپ بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ اب جتنے بھی کوئی رکھ سکے ٹھیک ہے، پہلے عشرے میں رکھیں یا دوسرے میں یا تیسرے میں، خاص طور پر جو زیادہ فضیلت والے روزے اس مہینے کے 3 دن کے ہیں، 13، 14 اور 15، یہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ یہ مبارک دن ہیں اور روشن دن ہیں، چاند بھی ان دنوں میں مکمل عروج پہ ہوتا ہے، روشنی پہ ہوتا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے، بلکہ پہلی امتوں کے لیے یہ روزے ان دنوں کے فرض بھی تھے، کئی امتوں پر ان روزوں کو فرض قرار دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بہت پسند تھے۔ کوشش کریں کہ یہ 3 روزے رکھے جائیں، 13، 14 اور 15 کے۔ 14 کو چاند جو ہے پورے عروج پہ ہوتا ہے، اس سے 1 دن پہلے اور 1 دن بعد، یہ 3 دن بہت مبارک ہیں، اور اس کے بعد تو رمضان المبارک کا مستقل مہینہ ہے، اور اس شعبان کا جیسے ہی چاند نظر آئے یا چاند نظر آنے کی اطلاع مل جائے تو آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، یعنی وہ آپ پوری رات کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیں اور مغرب کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں عشاء سے پہلے یعنی رات میں کسی بھی وقت بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد 1 تسبیح کریں یا غفورو، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، 100 مرتبہ یا غفورو پڑھیں، اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیں۔ تو یہ نوافل ادا کرنے کے بعد اور یا غفورو کی تسبیح کرنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی، لیکن خاص طور پہ یہ دعا ضرور مانگنی ہے کہ یا اللہ اس مہینوں کو ہمارے لیے امن اور سلامتی والا بنا دے، رحمتوں اور برکتوں والا بنا دے، ہر طرح کے شر اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اس طرح کی دعائیں اپنی بھلائی کے لیے، کامیابی کے لیے، آخرت کے لیے، قبر اور حشر کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے یہ دعائیں ضرور مانگیں، تو انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوگی، رحمت والا اور خیر و برکت والا بھی معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔